زمین پہ منہ کے بل پڑا ہے تمہارا کرپشن کا بیانیہ، اور 6 جولائی 2019 کے بعد آپ نے میاں نواز شریف صاحب کو کابینہ نے دو ہاتھ کھڑے کر کے کہا کہ جی جانے دیں، تو ایک پورا جو سرکمسٹینشیل ایویڈنس ہے وہ تو مریم بی بی کی فیور میں جا رہا ہے کہ ان کی پالیٹکس نے آپ کی حکومت کو بیک فٹ پہ ڈالا۔ نہیں دیکھیں، ہماری حکومت کو بیک فٹ کے اوپر ڈالنے کا معاملہ نہیں ہے۔ دیکھیں کیسز کون لیڈ کر رہا ہے؟ نیب کر رہا ہے، نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے۔ پروسیکیوشن تو آپ دیتے ہیں۔ سن لیں نا، سزائیں کس نے دینی ہے؟ سزائیں جو ہے وہ عدالت نے دینی ہے۔ اگین جو ہے وہ نیب کورٹس جو ہیں وہ حکومت کے انڈر نہیں ہے۔ اور معاملہ بنیادی طور کے اوپر کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ سزا تو نواز شریف صاحب کو ہوئی ہے، اور اگر یہ کہتے ہیں کہ کرپشن کا بیانیہ منہ کے بل پڑا ہوا ہے تو پھر یہ عدالتوں کے سامنے پیش ہونے کو کیوں تیار نہیں ہے؟ بلا لیں نا نواز شریف کو، بلا کر اپنی ہی اپیلوں کے سامنے پیش کر لیں۔ عدالت انہیں ایبسکانڈر ڈکلیئر کر رہی ہے، عدالت انہیں اشتہاری ڈکلیئر کر رہی ہے، وہی عدالت جس نے علاج کے لیے 8 ہفتوں کی بیل دی تھی وہی واپس بلا رہی ہے، وہ واپس نہیں آ رہے۔ بڑا اسپیسیفک سوال ہے۔ 6 جولائی 2019 کی پریس کانفرنس، اعتزاز احسن صاحب ملک کے نامور قانون دان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایویڈنس آف کرمنالٹی تھا اور حکومت بیک فٹ پہ چلے گی۔ پتہ نہیں اس میں کس کس کے نام ہو سکتا ہے، کسی جج کا نام ہو، کسی جرنیل کا ہو، کسی بیوروکریٹ کا ہو، کسی سیاستدان کا۔ ویڈیو سے کبھی دفن نہیں ہوتی، اس کے بعد ایسے بیک فٹ پہ گئے اور مریم بی بی نے اعلان کیا وہ پڑا ہے زمین پہ تمہارا کرپشن کا بیانیہ۔ صاحب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اگر نام ہے تو آپ نام لینے سے ڈرتے کیوں ہیں؟ آپ نام لیں نا، آپ کو کس نے روکا ہے؟ حکومت نے بھی تو ایویڈنس پروکیور کرنا تھا نا، حکومت نے بھی آج تک کوئی قانونی کارروائی تو نہیں کی۔ یہاں تو ایک سال جو ہے وہ ٹویٹر خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ خاموش ہو جاتا ہے، کیوں ہو جاتا ہے؟ کس کے ساتھ سی بی ایمز کیے جا رہے ہوتے ہیں یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پھر اپنے ہی معاملے خصوصی سے معافی بھی منگوا لیتے ہیں، جو کہتے ہیں جی ہمارے معاملات ہو گئے، ٹیکٹیکل ورڈ آپ نے استعمال کیا، سی بی ایم، ٹیکٹیکل بھی اس کی کنوٹیشنز ہیں، آپریشنل بھی ہیں۔ کبھی جو ہے وہ شہباز شریف سے ٹویٹیں کروائی جاتی ہیں ان کے بیٹے سے گیم چینجر کے حوالے سے۔ دیکھیں بنیادی آپ نے سوالات ریز کیے۔ نہیں، سوالات کے ساتھ ساتھ وہی ویڈیو ایویڈنس جس کی یہ بات کرتی ہیں وہ آج تک عدالت کے اندر بطور ایویڈنس جمع نہیں کروایا گیا، اور مریم صاحبہ اپنی اپیلوں پہ ایف آئی اے نوٹس کر کے منگوا سکتی ہے۔ نہیں 6 التوائی لے چکے ہیں۔ ایف آئی اے تو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نوٹس کر کے وہ ایویڈنس لے سکتی ہے۔ وہ ویڈیو جن صاحب نے جمع کروائی تھی، مجھے آپ یہ بتائیں وہ صاحب جو ہے وہ آج کیا اس کے اوپر آ کر پیش ہونے کو اور بھی بہت سی چیزیں ہیں تو اور بھی ایویڈنس تو آپ نے منگوائی نہیں۔ یہ اور بھی بہت ساری جو چیزیں ہیں، یہی تو ان کا ایک پیٹنٹ طریقہ کار ہے، یہ اس کو سامنے لے آئیں۔ دیکھیں ملک احمد صاحب، 4 چیزیں، ایک تو سی بی ایم بڑا امپورٹنٹ، اور شہباز شریف کے کیسز وہیں موجود ہیں۔ کل جب اعتزاز صاحب آپ کے ساتھ تھے تو میں نے آپ کی اور ان کی گفتگو سنی، آپ کے ساتھ ڈاکٹر شہباز گل بھی تھے، اور اعتزاز صاحب نے بعد میں جب کہا کہ مجھے بڑی مایوسی ہوئی ہے تو یہ اس کی کنٹینیوٹی ہوگی۔ دیکھیں ایویڈنس آف کرمنالٹی یہ ایک ایسی پوزیشن ہے لیگل، انلیس اٹ از ناؤ گیون، اتنی دیر تک بات کرنے کا حق نہیں۔ اور موٹی اور بڑی سمپل عام فہم کی بات ہے، اب یا تو یہ ایویڈنس آف کرمنالٹی پریکیور ہو، اور یا حکومت انٹرسٹڈ نہیں ہے، حکومت بیک فٹ پہ ہے۔ تو مریم بی بی نے بالکل بڑی واضح اور دو ٹوک بات کی۔ اچھا یہ جو کیسز ہیں نا سر، شہباز شریف صاحب کا کیس 1، خواجہ آصف صاحب کا کیس 2، خواجہ سعد رفیق صاحب کا کیس 3، ان 3 کیسز میں باقی کی بات بعد میں کرتا ہوں، عدالت نے، لاہور ہائی کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے یہ اسٹیبلش کیا کہ پروسیڈ آف کرائم نہیں ہے۔ عدالت نے یہ لیکن ان ایکسپلینڈ ویلتھ ایسٹس بیونڈ نون سورسز آف انکم، اس پہ ابھی تک سوالات کے جوابات چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نیب جو پروسیکیوشن نے کہا، نیب کا کیس جو ہے، نیب کا کیس ہوتا ہے پروسیڈ آف کرائم کے ساتھ منسلک، انلیس کہ کہیں کہا جائے کہ یہ جرم میں نے فروخت سے یہ پیسے لیے، یا میں نے فروخت سے یہ اللیگل گین لیا، یا اپنی پوزیشن سے یہ میں نے اللیگل گین کیا۔ ایک سوال آپ کا یہ ہے کہ آپ کے ایسٹس بیونڈ مینز ہیں، تو وہ مینز تو میں ایکسپلین کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ اگر مجھے نیب یہ نہیں کہتی کہ یہ آپ کا پروسیڈ آف کرائم ہے تو اس وقت تک تو نیب کی جورسڈکشن کے اوپر بھی سوال ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ حکومت کے اندر کنٹرول نہیں ہے، بالفرض یہ کہتے ہیں حکومت آزاد ہے، پاکستان کی تاریخ کی پہلی حکومت ہے جس نے احتساب کا پورٹ فولیو کریٹ کر کے کیبنٹ میں بٹھایا۔ نہیں پہلی نہیں ہے سر، 1997 سن لینا سر، احتساب ایکٹ میں ایک مجھے اجازت دیں پلیز۔ احتساب ایکٹ کی کریشن جو تھی وہ منسٹیریل پورٹ فولیو کے ساتھ منسلک نہیں تھی، میری پولیٹیکل کنٹرول پرووائڈ کرنے کی بات ہے۔ میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، احتساب ایکٹ
کسی صورت بھی جسٹیفائی میں نہیں کرتا. میں اس کے سخت ناقد تھا ود ان سٹنگ ود ان مائی اون پارٹی, آج بھی ہوں اور کل بھی رہوں گا. یہ جب آپ کیبنٹ کے اندر سے پولیٹیکل کنٹرول پرووائڈ کرتے ہیں انویسٹیگیشنز کے اوپر, اس کے اوپر سپریم کورٹ کی ہائی کورٹس نے پیٹ کے تھک گئی ہیں. دیر آر ہنڈریڈز آف کیسز جس میں کہا جاتا ہے کہ انویسٹیگیشن ایک اسٹیٹیوٹری رائٹ ہے, اس کے اوپر اگر پولیٹیکل کنٹرول ہوگا تو بنیادی طور پہ وہ تفتیش کی روح کو دفن کر دے گا. یہاں پہ شہزاد اکبر صاحب کی صورت میں پولیٹیکل کنٹرول پرووائڈ کیا گیا. رادر کیسز کورٹ میں جانے سے پہلے مشیر احتساب پورے کیسز کے اوپر آ کے پوری پریس ٹاکس کرتے رہے. ہمارا یہ شکوہ ہے حکومت کے ساتھ کہ اس میں ایک وہ پروپوگیشن کیمپین حکومتی وسائل کے ساتھ کی گئی جو کہ صرف مجھے ڈیفیم کرنے کے لیے تھی, نتھنگ بیونڈ اٹ سر. اور اگر یہ سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹس کے آرڈرز اس بات کو ویلیڈیٹ نہیں کرتے, اور جو مریم صاحبہ نے کہا خواجہ سعد رفیق کا کیس عدالت, آج خواجہ آصف کا کیس عدالت, احسن اقبال صاحب کا کیس عدالت, یہ شاہد خاقان عباسی کا, اور یہ پڑا ہے زمین بوس تمہارا احتساب کا بیانیہ. وہ زمین بوس میرے کہنے پر نہیں ہوا, عدالتوں کے 8 احکامات کے تحت. صاحب تو اس سے تو ظاہر ہو رہا ہے کہ نون لیگ اور ملک احمد خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں, جو مریم بی بی نے بات کی, اور پورا جب آپ کانسیکوینسز چین کو پورا کرتے ہیں لنکس, تو پھر تو مریم بی بی نے کافی ریلیف دلوایا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کو, ایسا نہیں ہے؟ آپ نے جو ہے یہ کلپ چلا ہے میرے خیال میں کچھ دن پرانے ہیں, کتنے دن پرانے ہیں؟ یہ 6 جولائی 2019 کا. 6 جولائی 2019. تو اس کے بعد میرے خیال میں اب مریم صاحبہ کے جو اب مزید بیان آئیں گے اس میں تھوڑا بہت نرمی نظر آئے گا, جو مجھے لگتا ہے. اس کی وجہ یہ مجھے بتائیں, اس وقت مسلم لیگ کا کون سا بندہ جیل میں ہے, نیب کی کسٹڈی میں؟ منسٹر صاحب بھی بتا سکتے, ایک بھی نہیں. مجھے منسٹر صاحب سے ایک اور بات پوچھتے, سی بی ایم کی بات کی انہوں نے, بڑا ٹیکٹیکل آپریشنل لفظ ہے. اب سی بی ایم کی بات انہوں نے کی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان تو اتنا نرم دل انسان ہے, وہ عورتوں کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہے. اس نے کہا میری کابینہ میں جب عورتیں, ہماری منسٹر جو کابینہ میں تھی, ان کے آنکھوں میں آنسو تھے, نواز شریف کو جانے دو, خدا نہ ڈاکٹر شیریں مظاہری کا نام لیا تھا. ہاں نا, تو اس لیے مجھے رحم آ گیا اور میں نے اس کو جانے دیا. تو بھائی آپ لوگوں نے تو خود ہی جانے دی ہے, آپ لوگوں نے اسی شرط پہ جانے دیا ہے کہ واپس مت آنا نواز شریف صاحب جب تک میں ہوں ایز پرائم منسٹر. آپ لوگوں نے خود جانے دیا. اب آپ لوگ یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو کہ ہم چاہتے ہو آئے. کہاں سے آئے گا؟ آپ لوگوں نے خود بھیجا ان کو. یعنی احتساب کا جو بیانیہ ہے وہ زمین بوس پڑا ہے, صحیح کہہ رہی ہے مریم بی بی. اب میں دیکھیں مریم کا سپوکس مین نہیں ہوں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں میں سیاسی ورکر کے طور پہ آپ سے پوچھ رہا ہوں, جو وہ بیانات دے رہی تھی. یہی وجہ ہے کہ آج آپ نے ملک صاحب کو پروٹوکول دے کے آگے بٹھایا ہے اور ان کو زیادہ عزت دے رہے ہیں ہم سے. لیکن کل ہمارا لیڈر بھی اسی طرح بات کرے گا. وہ مستقبل کے چیف منسٹر بن سکتے ہیں, آپ بھی ووٹ ڈالیں گے, ان کی پارٹی بھی ووٹ ڈالے گی, کھڑے تو غیر متنازع ہیں بالکل. وہ ہمارے لیڈرشپ غصے میں بیان دیتے ہیں, آپ ہمیں پھر عزت دیتے ہو. ہمارا تو لیڈر چیئرمن بلاول روز اس طرح کے بیانات دیتا ہے, ہمیں تو کبھی پہلی سیٹ پہ آپ نے نہیں بٹھایا. یہاں سے تو پہلی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کاؤنٹنگ آپ کہیں سے شروع کر لیں, ہم تو درمیان میں ہی ہے نا, ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم تو ان کو بھی الیکٹورل ریفارمز کے اوپر ساتھ لے کے ووٹنگ مشین پہ کہہ رہے ہیں. بات چیت تو شروع ہے, میں ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں. اور حکومت اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.